ہاتھ مت لگانا۔ اسے لگا اس کا دھیان فون پر تھا، تبھی وہ کانچ اٹھانے لگی، مگر اس پر دھیان نہ ہوتے ہوئے بھی اس کا دھیان مکمل طور پر اس پر تھا۔ مگر گل نے بولنا چاہا، جس پر سالک شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز سے دیکھتا کمرے میں جانے کا اشارہ کر گیا۔ گل مجبوراً اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ میسج میں آئی ویڈیو کو دیکھتے سالک شاہ نے بغیر کوئی ریئیکٹ کیے فون واپس جیب میں ڈال لیا۔ ویڈیو میں اس کی اماں سائیں کبھی خود کو مارتی تو کبھی چیختی چلاتی۔ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، جبکہ احمد شاہ بھی ان کو ہی بار بار ٹارچر کرنے کو باتیں سنا رہا تھا، جس کے باعث ان کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی۔ دروازے پر رک کر گہرا سانس بھرتی وہ کانپتی ہوئی تھوڑی کے باعث ہونٹ دانتوں میں دبا گئی، ایک جانب غصہ اور دوسری جانب بے بسی۔ دروازے کی جانب ہاتھ بڑھا کر زور سے کھٹکھٹاتے پارسا نے دوسرے ہاتھ میں اپنی شال دبوچی۔ کچھ لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہی بنیان پہنے نم بالوں کو تولیے سے رگڑتے وہ ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے سامنے تھا۔ ہر گیم، ہر درد اور دکھ کے باعث اس کا جی چاہا وہ شکر ادا کرنے کو اس خدا کے سامنے جھک جائے۔ وہ ٹھیک تھا، واقعی اس کا یقین جیت چکا تھا۔ میں زندہ نہ بچوں، یہی چاہتے ہیں نا آپ؟ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلتی پارسا چلائی، جبکہ وہ اپنے محبوب کو سامنے دیکھ کر دیوانہ وار اس کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ چہرے سے بٹک کر نگاہیں اس کے پیٹ پر گئیں، جہاں وہ ننھا وجود پل رہا تھا۔ میرے عشق، اپنے الفاظوں کو درست کرو۔ اس کے وہی ہاتھ تھام کر اپنی گردن کے گرد لپیٹتے شیر دل نے اس کے خود سے قریب کرتے دوسرے ہاتھ سے دروازہ بند کیا۔ اگلے ہی پل وہ اسے دروازے سے پن کر چکا تھا۔ آپ، اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ نکلنے سے انکاری تھے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اس کی کیفیت عجیب سی تھی۔ وہ اس کے سامنے تھا، بالکل ٹھیک اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کا دل چاہا یہ لمحہ یہیں تھم جائے۔ میرے دل کی کیا حال بنا رکھا ہے؟ کیا اس لیے چھوڑا تھا اس حویلی میں تمہیں؟ اس کی سوجی سرخ آنکھوں کو دیکھتے شیر دل نے سختی سے بولتی اس کا حجاب کھول کر سائڈ پر رکھا۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں ہر بار؟ نہیں اچھی لگتی تو ایک ہی بار مار دیں، ہر روز کی اس موت سے اچھی ہوگی وہ۔ بے بسی سے کہتی وہ اس کی تھوڑی سی پیشانی ٹکا کر اپنا ہر ضبط توڑ بیٹھی۔ بری طرح سے روتی وہ اس کا بنیان ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ تمہیں مار کر کیا ملے گا تمہارے شیر کو؟ ہاں، تمہیں دیکھ کر جو سکون ملتا ہے، بس اسی کی طلب ہے مجھے۔ بالوں سے جکڑ کر چہرہ اوپر اٹھاتے شیر دل نے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیوں کیا میرے ساتھ جانتے بوجھتے؟ اتنی اذیت کیوں دی یہ جانتے مجھے آپ کے بغیر سکون سے سانس نہیں آتی، مجھے سکون نہیں ملتا، پھر کیوں؟ دونوں بازو اس کی گردن کے گرد لپیٹ اب وہ خود اس سے لگی گردن میں چہرہ چھپائے رونے لگی۔ اب ایک لمحہ الگ نہیں کروں گا، رونا بند کرو۔ خود سے بری طرح سے لپٹی پارسا کی کمر سہلاتے شیر نے اسے چاہت سے کہا۔ شیر دل صرف میرا ہے، کہیں لاڈلا سا انداز تھا یا کیا وہ گہری نظریں سامنے کرتے اس کے چہرے پر گاڑ گیا۔ شیر دل کو مار دیا ہے دنیا کی نظروں میں، اب صرف تمہارا ہے میرے دل۔ آنسو نرمی سے صاف کرتے شیر دل اس کی سرخ ہوتی ناک کو چوما۔ بلا کی یہ کمال آنکھیں۔ پارسا کی آنکھوں کو چومتے شیر دل نے سرگوشی کرتے جھک کر اس کا وجود بازوؤں میں بھرا۔ وہ کتنے ہی وقت سے یوں ہی کھڑی تھی، ہاتھ میں ٹرے پکڑے۔ شیر دل جیسے کمرے میں داخل ہوا اپنی جگہ ہی رک گیا۔ سامنے ہی وہ جائے نماز بچھائے اللہ کے سامنے شکر ادا کر رہی تھی۔ اسے اس پل پارسا پہ ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح نہ تھی شکوہ شکایت کرنے والی، وہ اس پل اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے ایک اور اذیت دے چکا تھا، مگر کیا کرتا؟ شیر دل کا مرنا ضروری تھا، کیونکہ اب بیسٹ کا وقت تھا، بیسٹ اور ٹائیگر کا۔ شیر دل اور سالک شاہ راستے سے ہٹ چکے تھے، وہ منظر سے غائب تھے، اور جو نہ ہو کر بھی تھے وہ بیسٹ اور ٹائیگر، جن کے خوف سے دشمن دن کے اجالے میں بھی نہیں بچ سکتے تھے۔ 2 دن بعد گل کی اس کے گھر بات کروا کر سالک شاہ اب اسے مکمل پرسکون کر چکا تھا۔ تبھی وہ مسکرا کر آگا کے آگے چائے رکھ رہی تھی۔ سادہ گلابی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، سر پر دوپٹہ لیے، ساتھ ہی شیزا سے باتیں کرتی وہ ماحول کو کچھ بہتر کرنا چاہ رہی تھی۔ ذاکوان اور سالک شاہ کام کے سلسلے میں باہر تھے، شام ہونے کو آئی تھی۔ وہ دونوں کھانے کی میز پر بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھیں، تبھی ان کی کار رکنے کی آواز آئی۔ شیزا اور گل اٹھ کھڑی ہوئیں اور تبھی داخلی دروازے پر وہ دونوں نظر آئے۔ ذاکوان کان سے فون لگائے کچھ کہہ رہا تھا، مگر اس کا مکمل دھیان شیزا پر تھا۔ تبھی اس کے پاس سے گزرتے شیزا کا ہاتھ تھام کر وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یقیناً اس نے فریش ہو کر ہی کھانا کھانا تھا۔ سالک شاہ سفید شلوار قمیض پر شال کندھے پر رکھے اپنی جن جان کو سامنے دیکھ کر ہر چیز بھولے سے مسکرا دیا۔ وہ ہوتی تھی تو سالک شاہ کو سکون ہوتا تھا۔
گھر داخل ہوتے وہ اسے ہی تلاش کرتا تھا۔ گھر سے جا کر واپس آنے پر وہ اسے اپنے سامنے ہی چاہیے ہوتی تھی۔ شال اتار کر اسے اڑاتے سالک شاہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آقا چائے کا کپ اٹھا کر اندر جا چکے تھے۔ چلو اوپر جانے کی بجائے سالک شاہ اس سے لیے باہر نکلا، جبکہ وہ حیرانی سے سالک شاہ کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ نیند سے جاگی تو ایک خوبصورت خوشبو نے نتنوں سے ٹکرا کر اس کی صبح اور خوبصورت بنا دی۔ ہاتھوں میں تازہ گلاب کے گجرے اور پاس ہی بکھرے گلاب کے پھول۔ آنکھوں کو مسلتی وہ اٹھ بیٹھی۔ کمرے پر نگاہ گئی تو وہ پورا کمرہ گلدستوں سے بھرا ہوا تھا۔ میرے قلب! تبھی شیر دل کی پکار پر وہ نگاہیں دروازے کی جانب اٹھا گئی۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کے شلوار سوٹ میں ملبوس تر و تازہ وہ اس کے سامنے تھا۔ ہاتھ میں گلاب کا پھول لیے وہ اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگا۔ ان دنوں وہ اسے اس قدر چاہت دے چکا تھا کہ اسے اپنا وجود قیمتی سا محسوس ہوتا۔ میری زندگی کی رونق، جانتی ہو کتنا سوئی تم۔ پھول اس کی گود میں رکھے شیر دل نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی اور کچھ جھک کر اس کے پیٹ پر بوسہ دیتے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ دوائی میں نیند تھی، منہ بسوڑ کر جواب دیتی وہ گلاب کی خوشبو سونگھنے لگی۔ اس کی پرواہ نے پارسا کے چہرے کی رونق بڑھا دی تھی۔ گلابی چہرہ لیے وہ شیر دل کے سامنے بیٹھی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ اوپر سے اس کے ہی کپڑوں میں ملبوس سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر شرٹ اسے بے حد کھلی تھی، جس کو بار بار وہ کبھی ایک کندھے سے درست کرتی تو کبھی دوسرے کندھے سے۔ شیر دل اسے میٹھی نگاہوں سے دیکھے گیا۔ وہ عام لڑکی نہ تھی، وہ واقعی شیر دل جیسے بھی اس کا دل تھی۔ اس پتھر دل کو پگھلانے والی وہ پری اسے ہر چیز سے بڑھ کے عزیز تھی۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ میرے بیبی۔ بالوں کو سنوارتے شیر دل نے اٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کار میں اس نے کئی بار یہ سوال کیا، جس پر سالک شاہ مسکرا کر اسے کچھ وقت انتظار کرنے کا کہتا خاموش ہو جاتا۔ اب وہ ایک سنسان جگہ پر پہنچ چکے تھے۔ سوالیہ نگاہوں سے اس سنسان جگہ کو دیکھتی وہ کچھ بھی سمجھنے سے انکاری تھی۔ کچھ آگے جا کر درخت تھے، جس جانب اب سالک شاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑھنے لگا۔ وہ ہوتا تھا تو گل کو کوئی بھی ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ وہ شخص اس کے ہر مسئلہ کا حل تھا۔ شاہ آنکھوں پر اس کے ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ بولی۔ ریلیکس۔ کان کے قریب سرگوشی کرتے شاہ نے دھیان سے اسے آگے بڑھنے کو کہا۔ اس کی تخلیق میں چلتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ آنکھیں بند ہی رکھنا۔ ہاتھ ہٹا کر شاہ اس سے دور ہوتے نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پیشانی پر سلوٹیں لیے وہ اسے غیر موجودگی محسوس کرتی بے چین ہوئی۔ مکھن سائیں کھولو آنکھیں۔ کچھ ہی پل بعد اسے سالک شاہ کی محبت بھری پکار سنائی دی۔ جھٹکے سے آنکھیں کھولتی وہ اپنے ارد گرد دیکھ کر حیرانی سے جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جس جگہ وہ تھی وہاں پھولوں سے راستہ بنایا گیا تھا۔ کچھ فاصلہ پر ہی پردے لٹکا کر بیچ میں پھول پھیلائے گئے تھے۔ سفید اور لال گلاب کی خوشبو ماحول اور پرسکون اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ شاہ اس چاہت کو دیکھتے اسے بے اختیار رونا آیا۔ وہ شخص کیوں ایسا تھا، اس قدر چاہنے والا؟ میرے سائیں، کیا ہوا؟ یہ اچھا نہیں ہے کیا؟ شال کو دونوں جانب سے تھام کر کھینچ کے گل کو اپنے قریب کرتے شاہ نے پوچھا، جس پر وہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ اگلے ہی پل وہ سالک شاہ کو حیران کر گئی۔ اس کے گرد بازو باندھ کر سینے پر سر ٹکاتی وہ رونے لگی۔ جانم سائیں۔ سر کو سہلاتے شاہ نے ماتھے پر کئی بل ڈالے۔ ارد گرد کے اس حسین سے ماحول کو دیکھا جو اس کی جانم سائیں کی آنکھیں یہ نمی کی وجہ بنا تھا۔ رونا بند کرو ورنہ نہیں جانتی تم، یہ سب ابھی اسی برباد کر دوں گا۔ گل رخ کا رونا اسے کہاں منظور تھا۔ تبھی شدت پسندی سے بولا، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ شاہ کی گردن کے گرد بازو باندھے وہ شدت سے اس کے گلے سے لگی ہوئی بولی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ یہ کیوں کہہ رہی تھی۔ اگر اس پل جب تمہارا شاہ سب جان کر ٹوٹا تھا تب تم میرے پاس ہوتی تو میں کہتا مجھے یوں ہی اپنے پاس چھپا لو۔ گل کے گرد مضبوط حصار باندھے وہ اس کی گردن چوم گیا۔ وہ اس کے لیے بے تحاشا قیمتی تھی۔ ایک بار کہ وہ گل صرف شاہ کی ہے۔ اس کو اٹھا کر اپنے پیروں پر کھڑا کرتے شاہ نے پرسکون انداز سے اس کا وجود سہلایا۔ میں صرف آپ کی ہوں، گل صرف اپنے شاہ کی ہے۔ کیونکہ وہ مکھن سائیں کے کہہ کر گل رخ کا دل قید کر چکے ہیں۔ چہرہ اس کے سامنے کرتی وہ اپنا گال صاف کرتی ہوئی بولی، ساتھ ہی میں وہ ہنستی۔ اتنی نرم اور اتنی میٹھی ہو مکھن سائیں ہی بلانا تھا شاہ نے۔ ہونٹوں کے قریب بوسہ دیتے وہ شرارت سے بولا تو وہ شرم سے لرزتی ہوئی پلکیں جھکا گئی۔ اس سے زیادہ خوبصورت احساس اور کیا ہوتا کہ کوئی آپ کی اس قدر فکر کرتا ہے۔ وہ اس کے مسکرا کر دیکھتا تھا تو لگتا تھا آسمان بھی مسکرا رہا ہو۔
وہ اسے اپنے پاس اپنے حصار میں رکھتا تو اسے سکون ملتا تھا۔ اس کا حصار اس کے لیے سب کچھ تھا۔ گل رخ کو سالک شاہ سے عشق ہو چکا تھا۔ شاید جس دن وہ اس سے دور گیا وہ جان گئی یہ دوری پر اس کی بے بسی عشق کی شروعات تھی، کہانی تھی، ساتھ تھی، سچائی کے ساتھ کی، محبت کے ساتھ کی۔ اور یہاں پر ہمارے ناول کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ناول میں۔ تب تک کے لیے دے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔